ہاف آستین والی ٹی شرٹ میں نماز کا حکم۔ ہاف آستین والی شرٹ یا ٹی شرٹ میں نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ محمد راشد انڈیا سے۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران کپڑے کو موڑنے کو منع کیا ہے، تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر فل آستین والی آپ کی کرتا یا شرٹ ہے اور آپ اس کو ایسے کر کے موڑیں گے، فولڈ کر کے اوپر تک لے جائیں گے، تو اس میں نماز مکروہ ہوگی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران اس عمل سے منع کیا ہے۔ لیکن اگر آستین ہے ہی چھوٹی، جیسے ٹی شرٹ میں یا ہاف آستین جو ہے نا وہ آستینیں ہی چھوٹی ہوتی ہیں، تو ان میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ تو کپڑے کی وضع ہی ایسی، اور مرد کے لیے بازو چھپانا نماز میں فرض بھی نہیں ہے۔ کیا داڑھی کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ کسی نے مجھ سے کہا ہے جس کی داڑھی نہیں ہوتی اس کی نماز نہیں ہوتی، کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ عاطف صاحب یو پی سے۔ جناب، جس کی داڑھی نہیں ہوتی تو اس کی صرف داڑھی ہی نہیں ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے اس کی۔ لیکن بہرحال ایک عجیب سی بات ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہوئے بھی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، کیونکہ داڑھی کاٹنا تو جائز نہیں ہے، تو یعنی اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر بھی انسان یہ گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگرچہ نماز ہو جائے گی، لیکن بہرحال یہ ہے فکر کی بات، کیونکہ داڑھی کاٹنے کا گناہ ایسا ہے جو انسان کے ساتھ 24 گھنٹے لگا رہتا ہے، اس لیے داڑھی رکھنی چاہیے، اس گناہ سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، داڑھی کاٹنے کا جو گناہ ہے۔ نماز میں کس رکن میں کہاں نظر رکھیں؟ وقاص امتیاز انڈیا سے پوچھتے ہیں۔ تشہد اور رکوع میں ہمیں کہاں دیکھنا چاہیے؟ نیز جب سلام پھیریں تو دائیں بائیں جانب دیکھیں یا کندھوں پر؟ جناب وقاص امتیاز صاحب، تشہد میں تو اپنی گود میں نظر رکھنی چاہیے، جہاں ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا دونوں رانوں کے درمیان میں۔ رکوع میں ہمیں پاؤں کے جو انگوٹھے ہیں اس کی طرف نظر رکھنی چاہیے، اور جب آپ سلام پھیریں تو دائیں اور بائیں جو کندھے ہیں ان پر نظر رکھنی چاہیے۔ گھر پر نماز پڑھنے کا حکم۔ کیا گھر میں نماز پڑھنا گناہ ہے یا اس میں ثواب کم ملتا ہے؟ ناصر علی لاہور سے۔ ثواب بھی کم ملتا ہے اور جماعت چھوڑنے کا گناہ بھی ہوتا ہے مرد کو۔ تو عام حالات میں مرد پر لازم ہے کہ جب تک شرعی عذر نہ ہو وہ گھر میں نماز پڑھنے کے بجائے مسجد میں نماز پڑھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ جو لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں میں کسی کو حکم دوں کہ وہ جا کے ان کے گھروں کو آگ لگا دے، لیکن مجھے ان کی عورتوں اور بچوں کا خیال ہے۔ کتنی شدید وعید ہے۔ اور قرآن نے جہاں بھی فرض نماز کا ذکر کیا جماعت ہی کے ساتھ ذکر کیا ہے، حتیٰ کہ میدان جنگ میں بھی جب نماز پڑھی جائے گی تو اصل جو قرآن ذکر کر رہا ہے میدان جنگ کی نماز کو، وہ بھی جماعت کے ساتھ ذکر کر رہا ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، کہ جب آپ ان کے درمیان ہوں اور جنگ ہو رہی ہو تو ایک فریق آپ کے ساتھ اس طرح ایک رکعت پڑھے گا، پھر دوسرا فریق، تو وہاں بھی جماعت کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو فرض نماز اصل یہی ہے کہ جماعت سے پڑھی جائے گی، اور مسجد میں آ کے، گھر میں اخپل طریقے سے جماعت نہیں، گھر میں مسجد میں آ کے جماعت سے نماز پڑھی جائے گی۔ ہاں کوئی شرعی عذر ہو تو ایک الگ بات ہے، اور اس میں ثواب 27 گنا زیادہ ہے۔ اگر گھر میں نماز پڑھنے میں جماعت چھوڑنے کا گناہ نہ بھی ہوتا تو بھی ایک نماز کے 27 مل رہے ہیں مسجد میں، تو کیا ضرورت ہے گھر میں پڑھیں؟ اور پھر اس کے علاوہ کتنے فائدے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد میں نماز کے لیے نکلتے ہیں تو ہر قدم پہ ایک نیکی ملتی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ بعض صحابہ نے ارادہ کیا ہم مسجد کے قریب گھر لیں تاکہ دور سے آنا نہ پڑے، تو آپ نے فرمایا دیارکم تکتب آثارکم، وہیں رہو، تم جتنا چل کے آؤ گے تمہارے قدموں کے نشانات کو بھی میزان کے ترازو میں لکھا جا رہا ہے، اس پہ بھی نیکیاں بھی مل رہی ہیں، گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، تو اس لیے مسجد میں جا کے نماز پڑھنا چاہیے۔